اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا پروگرام علم بدلتا ہے معاشرے کو میں آپ تمام موظفانہ گیسٹ اور ویورز کو خوش آمدید کہوں گا۔ یہ پروگرام 92 ملٹی میڈیا ٹی وی اور الہادی ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے آرگنائز کیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں، جناب مس افشین موجود ہیں، جناب مہا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سر کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تمام کو جو ہے میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ تمام؟ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ۔ اچھا، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے پروگرام کا وہ یہ ہے کہ علم بدلتا ہے معاشرے کو، یعنی کہ علم بدلتا ہے معاشرے کو۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو علم اور ایجوکیشن کو جو ہے وہ بہت زیادہ الگ مانا جاتا ہے، یعنی کہ جو لوگ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگوں کے اندر یہ چیز دیکھتے ہیں چند لوگوں میں کہ ان کے پاس وہ شعور نہیں ہوتا کہ اگر ان سے کوئی چیز پوچھ لی جائے یا کوئی بات پوچھ لی جائے تو وہ اس لیول پہ ہمیں نہیں بتا پاتے۔ بمقابل اس کے ہم دیکھیں کہ جو لوگ نالج رکھتے ہیں، اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے، وہ جو ہے ان سے زیادہ شعور رکھتے ہیں، ان سے زیادہ سمجھ رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال تو میں اپنا جو ہے وہ کرنا چاہوں گا جناب سلمان غنی صاحب سے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، سب سے پہلا میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ ایجوکیشن اور نالج کے اندر جو ہے وہ کیا ڈفرینس ہے، اس چیز کو تھوڑا سا بیان کیجیے۔ دیکھیں، ایجوکیشن جو جی ہے سر۔ وہ آپ کو ایک سرٹن ٹائم فریم پہ آپ کو وہ دی جاتی ہے، جیسے گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 10 تک ایک آپ کا ایک کریکولم ہوتا ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں، ایک پیٹرن ہوتا ہے جس کو دی جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نالج جو ہے اور اسکلز جو ہیں وہ اکٹھے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، جو کہ ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ آپ کے ایکسپیرینس کے ساتھ جو ہے وہ بلڈ اپ ہوتی ہے۔ تو نالج میں ذرا تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ کا ایکسپیرینسز جو ہیں وہ انوالو ہو جاتے ہیں، اور ایجوکیشن جو ہے وہ ایک فارمل پیٹرن ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں۔ آپ کی پورا ایک ڈگری کا پورا پروگرام ہوتا ہے، سلیبس ہوتا ہے جس کو آپ لے کے چلتے ہیں۔ تو آئی تھنک یہ ہینڈ ان ہینڈ ہی چل رہی ہوتی ہیں دونوں چیزیں۔ جی سر بہت شکریہ۔ اچھا، اسی کے ساتھ ہم چلیں گے ہماری جو سیکنڈ گیسٹ ہیں مہا ارسلان کی جانب۔ سب سے پہلے تو آپ اپنا انٹروڈکشن ہمارے ویورز کو دے دیجیے گا۔ جی ضرور۔ بیسکلی آئی ایم اے سافٹ ویئر انجینئر اینڈ آئی ایم اے فل اسٹیک ڈیولپر۔ تو آلموسٹ 3 سال ہو گئے اس انڈسٹری میں، آئی ایم سرونگ ایز اے فل اسٹیک ڈیولپر۔ اس کے علاوہ کچھ اسٹارٹ اپس بھی ہیں میرے جو میں نے ایز اے کو فاؤنڈیڈ جن پہ میں کام کر رہی ہوں، اور ون آف دا اسٹارٹ اپ کے ساتھ آئی ایم ورکنگ ایز اے CTO ایز ویل۔ سو اگر میں بات کروں کہ ایجوکیشن اور نالج میں کیا فرق ہے، تو میں اس کو سمپل ایک ایگزامپل سے ایکسپلین کروں گی۔ کسی کتاب میں یا کسی جگہ یہ پڑھ لینا کہ جھوٹ بولنے سے گناہ ہوتا ہے، دس از ایجوکیشن۔ پر جھوٹ بولنے سے گناہ کیوں ہوتا ہے، اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں، یہ حکم اگر اللہ نے دیا ہے تو کیوں دیا ہے، اس بات کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا، دس از بیسکلی دا نالج۔ بالکل بالکل۔ اچھا، آپ سافٹ ویئر ہاؤس سے جو ہے وہ واسطہ رکھیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہمارا پاکستان ہے، پاکستان کے اندر IT کا کیا لیول ہے ہمارے اس پر ایجوکیشن سسٹم کے پاکستان میں اندر؟ جی ہمارے جی جی IT ہی ایک ایسی فیلڈ ہے جس کا سب سے زیادہ اس پر بوم ہے، خاص طور پہ فری لانسنگ کا۔ اور کوئی چیز جو ہماری ملک کی اکنامیکل کنڈیشن کو اس پر بیٹر کر سکتی ہے، امپروو کر سکتی ہے، وہ صرف یہ IT سیکٹر ہی ہے۔ اور ماشاء اللہ سے اس میں آلریڈی بہت کام ہو رہا ہے، اور امید ہے کہ آنے والے کل میں اس سے زیادہ ہو تاکہ ہم ایک لیول پہ پہنچ سکیں اینڈ وی کین کمپیٹ دا ورلڈ۔ اچھا، ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو کہ ہمارا پڑوسی ملک ہے انڈیا، وہ جو ہے وہ IT میں ہم سے کئی زیادہ آگے ہے۔ تو اس جی کی کیا بالکل، وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اتنا آگے نہیں بڑھ پا رہا IT؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تو ایک کمپیریزن سے آپ کر لیں، وہ کمپیریزن یہ ہے کہ آبادی کی ریشو۔ ہمارے پاکستان میں ہیں 4 صوبے، اور مجھے ایگزیکٹ نمبر تو نہیں پتا، بٹ دے آر آلموسٹ 80 to 90 ان کے پروونسز ہیں۔ تو جب جی جی اتنی زیادہ میسی لیول پہ آبادی ہوگی اور وہ سب اس سیکٹر پہ ہوں گے، ایک تو ان کی ریشو آف پروگریس اور پاکستان کے 4 صوبوں کی آلموسٹ سم سیکٹر کی ایک پروگریس کی ریشو میں فرق آٹومیٹکلی ہوگا۔ لیکن یہ پاکستان کے لوگ اور ہمارے لوگ، ہمارے سافٹ ویئر ہاؤسز کسی چیز سے کم نہیں ہے۔ جو بیسک ایک لیول کا فرق ہے وہ ڈیو ٹو دا پاپولیشن۔ جی جی۔ میں یہاں پہ ایک چیز اچھا ایڈ کرنا چاہوں گا، جی جی وہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر کے ساتھ کام کرتا ہوں،
پاکستان کا سب سے بڑا انکوبیشن سینٹر ہے آئی ٹی کو وہ فروغ دے رہے ہیں پاکستان کے اندر. تو وہاں پہ میں مینٹرشپ اور کوچنگ کرتا ہوں. تو ماشاءاللہ سے پچھلے 3-4 سال میں پاکستان میں جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ آئی ہے آئی ٹی کے لحاظ سے. اور اب جو ہے وہ مختلف یونیورسٹیز بھی اور ڈفرینٹ ادارے جو ہیں وہ اس انکوبیشن کو فروغ دے رہے ہیں, جس سے جو بچے آ رہے ہیں آئی ٹی کے اندر, فری لانسنگ کے اندر, جو ڈفرینٹ لینگویجز ہیں ان کو وہ فروغ دے رہے ہیں. اور باہر سے انویسٹمنٹ بھی آنی شروع ہو گئی ہوئی ہے, اور پچھلے سال بہت زیادہ آئی ہے انویسٹمنٹ, اسٹارٹ اپس بھی بہت بالکل سارے ایسے آئے ہی ہیں, ہے. ان کو بہت بالکل سپورٹ مل رہی ہے. تو ہماری کوالٹی آف آؤٹ پٹ بچوں کی بہت اچھی ہے. اور جس طرح میم نے کہا کہ نو ڈاؤٹ انڈیا کا جو ریشو ہے پاپولیشن کا وہ بہت زیادہ ہے, تو وہ آٹومیٹکلی ہر چیز وہاں پہ جو ہے نا وہ آپ کو 10 گنا زیادہ نظر آتی ہے. لیکن اگر آپ کوالٹی کی بات کریں تو کوالٹی آف آؤٹ پٹ جو ہمارے بچوں کی ہے وہ ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. اور ماشاءاللہ اس وقت ہمارے جو بچے ہیں بہت سارے انٹرنیشنل فرمز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور بہت ساری چیزوں پہ کافی بڑھ چڑھ کے جو ہے ان کی کنٹریبیوشن ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ماشاء اللہ, بالکل بہترین. اچھا, اسی کے ساتھ جو ہماری تھرڈ گیسٹ ہیں مس افشین کامران, میں آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. اور بہت سب سے شکریہ. پہلے تو آپ اپنا تھوڑا سا شارٹ انٹرو دے دیے گا ہمارے ویورس کو. میں ایجوکیشن سے لنک ہوں, اور پچھلے کو 15 سال سے اور گزشتہ 10.5 سال سے میں کراچی پبلک اسکول سے وابستہ ہوں. تو ماشاء اللہ. جی جی. اچھا, میں آپ سے بھی یہی کوشچن پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کراچی پبلک اسکول سے بھی جو ہے وابستہ ہیں پچھلے 10 جی سال سے, تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ بچوں کے اندر جو ہے وہ آئی ٹی کو لے کے کتنی امپروومنٹ ہے, اور وہ کتنا جو ہے آئی ٹی کی فیلڈ میں یا سائنس فیلڈ میں یا میڈیکل فیلڈ میں جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں, کس فیلڈ کی طرف بچوں کا جو ہے وہ زیادہ رجحان ہے. دیکھیں, آپ کو پتا ہے کہ بالکل آج کل تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو ہر بچے کے ہاتھ میں گیجٹ ہے, اور اس سے پہلے کہ ہم کچھ بتائیں بچہ آلریڈی بہت کچھ جانتا ہے. تو بچے کا جو انکلینیشن ہے وہ آئی ٹی کی طرف ضرورت سے زیادہ ہی ہے. اگر ہم کمپیئر کریں نا میڈیکل اور آئی ٹی کو, جیسے ہم جی 9th میں بچوں کو چوائس دیتے ہیں کہ آپ کمپیوٹر کی طرف جانا چاہیں یا بایو کی طرف جانا چاہیں, تو بچے زیادہ تر کمپیوٹر سلیکٹ کرتے ہیں. جی اتنا جی زیادہ انٹرسٹ ہے بچوں کا آئی ٹی کی طرف. دوسرا, تو آج کل ہر بچے کے ہاتھ میں گیجٹ ہے, تو انٹرسٹ جی لیول ہی الگ ہے. جی بالکل بالکل. تو اس سے جو دوسری فیلڈز ہیں, میں آپ تینوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس سے جو دوسری فیلڈز ہیں ان پہ کیا اس کا اثر نہیں ہو رہا کہ اگر تمام اسٹوڈنٹس جو ہے وہ آئی ٹی فیلڈ کو چوز کریں گے, تو جو میڈیکل کی فیلڈ ہے یا کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ ہے, کامرس کی فیلڈ ہے, انجینئرنگ فیلڈ ہے, ان فیلڈس کے اندر جب بچے کم ہو جائیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ دیکھیں, بات ہو رہی ہے میجورٹی کی, ایسا نہیں ہے کہ بچے بالکل نہیں جا رہے ہیں. اچھا, کچھ جی ایک امپریشن یہ بھی ہے کہ آگے ڈاکٹرز بہت ہیں, انجینئرز بہت ہیں, جابز نہیں ہیں. آئی جی ٹی جی کے لیے ایک امپریشن ایسا آ رہا ہے کہ بھئی مارکیٹ از اوپن, تو بچے اسی طرف زیادہ جانا چاہیں گے جہاں آئی ٹی فیلڈ ہے اور جہاں ان کے لیے فیوچر میں جاب سیکٹرز اوپن ہیں. جی, میں بالکل ایگری کروں گا میم کے ساتھ. اور فیلڈس تو بہت ساری ہیں, کیونکہ میں کوچنگ بھی کر رہا ہوتا ہوں یونیورسٹی کے ساتھ, میں ایسوسیٹیڈ ہوں. لیکن ہمارے یہاں نا یہ گورنمنٹ کا بھی کام ہے, اور ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں ان کا کام ہے کہ وہ جو فیلڈز ہیں اس میں ریسرچ ہماری بہت کم ہے. ریسرچ کم جی ہونے کی جی وجہ سے پاکستان میں جب ایک چیز کا ٹرینڈ شروع ہوتا ہے تو پھر وہیں پہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. نو ڈاؤٹ آئی ٹی ہی فیوچر ہے, آگے ہر چیز میں ہی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, اس کا وہ لنک ہے. لیکن ظاہر ہے میکینیکل کی بھی فیلڈ ہے, میں خود میکینیکل انجینئر ہوں. تو ہمیں یہاں پہ جو یونیورسٹیز میں پروفیسرز ہیں ان کا ایک رول ہے, اسی طرح گورنمنٹ کا رول ہے کہ آپ نے ایکو سسٹم بنانا ہوتا ہے, اینڈ ٹو اینڈ سسٹم بنانا ہوتا ہے. یعنی اگر آپ انجینئرز جی بنا جی رہے ہیں تو انجینئرز کی کھپت آپ نے کیسے کرنی ہے, تو اس کا میکرو لیول رائٹ. پہ اسٹریٹجی ہے کمپنی کی یا اس حکومت وقت کی کہ وہ فیوچر میں 10 سال میں کیا دیکھ رہے ہیں. اسی انجینئرنگ فیلڈ میں یا ای کامرس کی فیلڈ میں ٹیکنالوجی کی کیسے انٹیگریشن ہونی ہے, یہ ہمارے کریکلم کے اندر ہماری گورنمنٹ, یہ سب کا یہ رول ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے آگے
لے کے چلیں گے. انفارچونیٹلی ایسی گائیڈنس یا ایسے اسٹرکچرز یا ایسی پالیسیز اویلیبل نہیں ہیں, اگر ہیں تو اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے جو بچے ہیں وہ کنفیوز رہتے ہیں, انہیں پتہ نہیں چلتا کہ کیا کرنا ہے. تو جو ان کو پتہ چلتا ہے جی اب آئی ٹی آ رہی ہے اس میں گھس جائیں. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ انجینئرز ہیں تو وہ ساتھ میں اسکلس کے اوپر جا کے فری لانسنگ کی بھی ٹریننگ کر رہے ہیں, گرافک ڈیزائننگ کی بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے پارٹ ٹائم ہم جو ہیں وہ کوئی جاب کر لیں یا کام مل لیں. تو اس میں نو ڈاؤٹ ایشوز ہیں, لیکن اگر صحیح اسٹریٹجی کے ساتھ لے کے چلا جائے تو اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. بالکل, اس جی میں ایک چیز بالکل. ایڈ کروں گی, اسی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہر بچہ ایک قابلیت, ایک خصوصیت لے کے پیدا ہوتا ہے, اسی طرح تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کیونکہ خود میں اسی فیلڈ سے ہوں, میں نے اسٹڈی کیا, آئی کین سے بے شک رجحان اس وقت آئی ٹی کی طرف ہے, مینی پیپل کم ٹورڈس آئی ٹی اور بہت سارے ایڈمیشنس, لیکن آئی ٹی کی فیلڈ میں ایک جس کو کہتے ہیں نا قدم جمانا اور کام سیکھنا ہر کوئی نہیں کر پاتا. Mostly people come to IT, but then at the end they direct towards some other business, some real estate business, some property business and some other places. جو آئی ٹی کی فیلڈ میں رہ کے اور آئی ٹی کے ہی کام کو کرنے, اس کی ریشو ابھی بھی بہت کم ہے. اینڈ آئی تھنک ڈیو ٹو دس ریزن, کیونکہ ہر بچے کی ایک یونیک کیپیبلٹی ہوتی ہے. اگر کوئی از بورن ڈاکٹر تو اس کو ڈاکٹر ہی وہ اس فیلڈ میں چلتا ہے. جو کہ آئی ٹی کے لیے بورن نہیں ہوا وہ آئی ٹی میں ٹرائی کرتا تو ہے, لیکن جو اسکلس اس کو آنے چاہیے یا اس فیلڈ میں اس کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے, وہاں پہ لوگ نہیں ہو پاتے. اچھا, میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہوں گی. مہا جی, اچھا, کہیں ایسا تو نہیں ہے جیسا آپ نے کہا کہ جب تک جب بچے یا اسٹوڈینٹس پرو نہیں ہوتے, مطلب آپ کا یہی ہے نا. تو اگر آپ آج کل کی جو سچویشن ہے اس میں دیکھیں اور جو ہماری سیلری اسٹرکچر ہے اس کو دیکھیں, تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ بچے یا کچھ لوگ پرو ہونے کے باوجود وہاں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں جہاں پیسہ ان کے پاس زیادہ آ رہا ہے, کیونکہ جس I guess this is the main factor. Yes, this is a factor. یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے, لیکن چونکہ ہم آئی ٹی کی فیلڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر جو بندہ پرو ہے اس کے لیے پیسہ کیچ کرنا اس فیلڈ میں مشکل نہیں ہے, اس کے لیے بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. ٹھیک ہے, جو بندہ پرو ہے, اینڈ سم اف سم ون پرو نہیں ہے, جو کہ اس میں سیکھ نہیں پا رہا وہ چیز جو بیسیکلی جس کو ہم کوڈنگ کرنا کہتے ہیں, اس چیز میں وہ نہیں سیکھ پا رہا, دین اوبیسلی وہ پھر پیسے اچھے کمانے کے لیے ادھر ادھر کے بزنس میں موو ہو جاتا ہے. اچھا, یہاں پہ میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا کہ آپ نے کہا کہ جہاں پہ اچھے پیسے مل رہے ہیں وہاں پہ جو ہے بچے جانا پسند کرتے ہیں, لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو دیگر فیلڈز ہیں وہ فیلڈز کو جب ہم دیکھیں, جیسے کہ میڈیکل کی فیلڈ ہے یا کمپیوٹر سائنس ہے یا انجینئرنگ کی فیلڈ ہے, تو یہ فیلڈز جو ہے کافی ایکسپینسو ہیں بامقابل اس کے. جب ہم دیکھتے ہیں آئی ٹی کی فیلڈ, تو آئی ٹی کی فیلڈ جو ہے وہ بہت چیپ ہے, یعنی کہ چیپ سے مینس یہ کہ بہت سستی فیلڈ ہے, یعنی کہ کوئی بھی جا کے جو ہے وہ 1000 میں 1500 روپے میں کوئی بھی آئی ٹی کا کورس کر سکتا ہے, اور نارملی ہر جگہ آئی ٹی کا کورس ہو رہا ہے. حالانکہ اگر انجینئرنگ کی طرف چلے جائیں یا میڈیکل سائڈ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ جو ہے وہ کافی ایکسپینسو ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ If I speak on this, تو میرا نہیں خیال کہ ایسے ہے. میڈیکل میں کی بھی فیلڈ میں ایک چیز ہے کہ 5 سال کی میڈیکل کی ڈگری MBBS کرنا, اسی طرح آئی ٹی میں بھی ہے ایک 4 سال کا سافٹ ویئر انجینئرنگ یا کمپیوٹر سائنس یا آئی ٹی کی 4 سال کی ڈگری کرنا. اسی طرح MBBS میں بھی ہے کہ آپ 6 مہینے کا ڈپلوما کر لو MBBS کرنے کے بجائے, اور آئی ٹی میں بھی یہ ہے کہ آپ 2 مہینے کا کورس کر لو. ٹھیک ہے, لیکن جو ایک ڈگری کی ڈیوریشن ہے اور ڈگری کا ایکسپینس, میڈیکل میں اوبیسلی پرائیویٹ میڈیکل از ویری مچ ایکسپینسو, لیکن گورنمنٹ لیول پر چاہے وہ میڈیکل ہے چاہے وہ آئی ٹی ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو دیر از اے ہیوج گیپ آف دا منی. I second that. صحیح سر, اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے غنی صاحب؟ جی, میرے خیال میں آئی ٹی کی ایجوکیشن کچھ باقی سستی تو ہے, جیسے گرافک ڈیزائن کا کورس آپ کو آن لائن جو ہے وہ بڑا سستا مل جاتا ہے. پھر آپ کے پاس یوڈیمی ہے, کورسیرا ٹائپ کے آن لائن پلیٹ فارمز ہیں جس میں آپ کو $13 پہ جو ہے وہ کورسز مل جاتے ہیں اور بڑے اچھے بنے ہوتے ہیں. لیکن اس کو ہم لوگ سارٹ آف لیکن اس کے لیے جس طرح مہا نے کہا کہ آپ نے وہ نالج جو ہے نا وہ سیکھ لینا اور اس کو پڑھ لینا, لیکن اس کے بعد اپلائی کرنا, کوڈنگ جو اسکل ہے نا ایکچولی وہ اتنی آسان نہیں ہوتی. اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے وہ ہر کوئی نہیں کر پاتا. پھر اگین میڈیکل جو ہے وہ 5 ایئرس میڈیکل از ناٹ آئی ٹی. میڈیکل میں آپ ہیومن بینگس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, اس کی بڑی
डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज़्म है ह्यूमन बीइंग्स का, तो उसके लिए तो आपको एक प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम चाहिए है, उसमें एक्सपीरियंस चाहिए है, फिर वो जब तक आप उसमें प्रैक्टिस नहीं करते, आप नहीं कर पाते। उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व ज़रूर हो रही है, यानी आपके सारे सीटी स्कैन जो हैं, आपके सिनोलॉजिस्ट वगैरह जो हैं, और आपके डिफरेंट स्कैन जो होते हैं, वो सारे उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। लेकिन उसको सारा अंडरस्टैंड करना, उसके लिए आप छोटा सा आईटी का वो कोई कोर्स उस पर नहीं चला सकते मेडिकल का, जिससे वो सीख जाएगा, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना। तो ये डिफरेंसेस तो हैं। तो इसमें यही है कि यस, पैसा भी कमाना चाहते हैं, शायद पैसे की भी, जिस तरह हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट ने कहा कि पैसा जो है वो इसमें डेफिनेटली आईटी में ज़्यादा है, तो लोग उस तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन शायद हमारे यहाँ प्रॉपर एजुकेशन और गाइडेंस भी नहीं बच्चों को मिलती कि भाई आपने अपने कैरियर को लेके कैसे चलना है। मतलब मैंने बहुत सारे आईटी के बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो कि जिनको प्रपोजल राइटिंग नहीं करनी आती, वो कोडिंग में बहुत अच्छे हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन क्लाइंट के साथ कैसे डीलिंग करनी है वो नहीं उनको आती, तो वो आगे मार खा जाते हैं। तो इसमें आपको अपनी नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको अदर नॉलेज, उस डोमेन नॉलेज के साथ भी आपको सीखने की ज़रूरत होती है। तो वो कई दफ़ा फॉल्टर कर जाते हैं बच्चे, और फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि आप क्या करें। अच्छा बेसिकली जी जी मैं ये कहना चाह रही थी कि बेसिकली जो हम जहाँ बात स्किल की हो रही है और बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, मे बी शायद उसका एक रीज़न ये भी है कि हम बहुत ज़्यादा ग्रेडिंग के चक्कर में पड़ गए हैं। अपने जो पेरेंट्स हैं वो भी बच्चों के लिए चाहते हैं कि A1 ग्रेड आए, आ गया, लेकिन क्या नॉलेज है बच्चों की ये उससे लेना देना उनका नहीं है। रट्टा लगाओ, समझो नहीं। अब वो बात शुरू में अगर जैसे एजुकेशन की हो रही थी, तो हमारी बुक्स में बहुत नॉलेज है। बात ये है कि एज अ टीचर या एज अ फैसिलिटेटर आप उसको कैसे बच्चे के अंदर या स्टूडेंट के अंदर इनकलकेट करते हैं, कैसे स्टूडेंट के अंदर वो शौक पैदा करते हैं कि वो पढ़े, वो समझे। अनफॉर्चुनेटली ग्रेडिंग सिस्टम इतना ज़्यादा हो गया है, और ये सारा अगर मैं कहूँ कि यूनिवर्सिटीज़ तक पे फैला हुआ है। यूनिवर्सिटीज़ भी चाहती हैं कि जो टॉप की क्रीम है उन बच्चों को लिया जाए, तो ये चीज़ भी मेरे हिसाब से बहुत मैटर करती है। जी मिस, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा कि बेसिकली बच्चों को ये भी समझ में नहीं आ रहा होता है, स्टूडेंट्स को, कि उन्होंने कौन सी फील्ड को चूज़ करना है, उनके अपने अंदर कौन सी स्किल्स हैं। वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के या टीचर्स के कहने पे चल रहे होते हैं कि मिसाल पेरेंट्स ने कह दिया कि मेरा बच्चा जो है वो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, तो बस फिर बच्चा उसी चीज़ में लग जाता है। उसको अपने अंदर की स्किल्स जो है वो समझ में नहीं आ रही होती कि उसके अंदर कौन सी स्किल्स हैं। तो ऐसा कौन सा तरीका है कि स्टूडेंट्स जो है वो अपने अंदर की स्किल्स को पहचान सकें? देखिए, ये तो आपने सही बात की। बिल्कुल, एक तो बहुत बड़ा डायलेमा है कि अगर किसी बच्चे के पेरेंट को शौक है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, तो वो पूरी जान लगा देगा बच्चे को कन्विंस करने में कि भाई उसका बच्चा डॉक्टर ही बने। हालाँकि दिस इज़ रॉन्ग। बच्चा जो है जब सेकेंडरी लेवल पर आता है, तो वो बड़ी अच्छी तरह पहचान चुका होता है कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। प्लस यहाँ पे हमारे पास आपको पता है कॉमर्स है, आर्ट एंड क्राफ्ट्स है, बच्चे को बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा होता है और बच्चा उस तरफ जाना भी चाहता है। टीचर्स गाइड भी करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली पेरेंटल प्रेशर हद से ज़्यादा होता है। और कुछ ये भी पेरेंट्स को फ़िक्र होती है कि अगर सपोज़ अगर आर्ट एंड क्राफ्ट में जाना चाहता है तो आगे कमाएगा क्या? कल को शादी हो जाएगी तो बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी कनी सर। जी, मैं इस पे एग्री करूँगा मैम के साथ टोटली। पेरेंट्स का प्रेशर होता है काफ़ी बच्चों के ऊपर, और ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो अब फरसुदा होते जा रहा है पूरी दुनिया में। अब सारा स्किल बेस्ड सिस्टम आता जा रहा है। राइट, बिल्कुल। और हम लोग अभी तक उधर ही पड़े हुए हैं कि जी डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। अब आजकल आईटी आ गया, तो कंप्यूटर साइंस में या आईटी में घुस जाएं बगैर सोचे हुए कि बच्चे के अंदर जो है वो आर्ट्स का एबिलिटी है या उसमें कोई और एबिलिटी है, उसको देखा जाए और उसमें एक्सेल किया जाए।
تو राइट یہ چیز پیرنٹس کا بڑا رول ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ایپٹیچیوڈ کو دیکھیں اور ان کو اس طرح سے انکریج کریں کہ جس میں وہ آگے جانا چاہتے ہیں. اسی طرح ٹیچرس کا بھی رول ہے کہ وہ ان کو پراپرلی بچوں کو گائیڈ کریں کہ 21st سینچری میں کس قسم کی اسکلس چاہیے جس میں وہ آگے جا کے بڑھ سکتے ہیں. پھر اگین کچھ چیزیں جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے میکرو لیول پہ, کہ وہ राइट ایسا बिल्कुल پورا ماحول اور ایکو سسٹم دے بچوں کے لیے جس میں وہ آگے گرو کر سکیں. اب آپ ایک آپ بیج بوتے ہیں اور اس کو آپ پراپرلی پانی نہیں دے رہے یا اس کو ایسے خراب انوائرمنٹ میں آپ اس میں ڈال دیا تو وہ تو پودا صحیح طرح نکلے گا نہیں. تو اسی طرح یہاں پہ بھی ہے. ہمارے یہاں ہمیں اب بتا دیا جاتا ہے کہ اب یہ آئی ٹی ہے تو بس آئی ٹی ہے. ایک زمانے میں جب ہم لوگ کر رہے تھے تو تھا یا انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے, بس یہی بننا ہے. बिल्कुल باقی सही बात है. ہزاروں فیلڈ ہیں بھائی, اتنی فیلڈ ہیں جس میں بچے ایکسل کر سکتے ہیں. تو لیکن یہ اب ایسا سسٹم ہے کہ ایٹ لیسٹ میرے بچے بھی ہیں, میں بھی کبھی کبھار میں تو نہیں خیر اتنا پش کرتا, لیکن ہمارے یہی ہوتا ہے کہ جی نمبر لینے ہیں, پھر اس کے بعد یونیورسٹی اچھی میں جانا ہے, لیکن یہ دیکھنا بھول جاتے ہیں کہ اس میں کیا چیز اس کو پسند ہے. اب یہ ہے کہ میرے بچوں کو سائٹ پسند ہے تو وہ مینجمنٹ سائٹ پہ جا رہے ہیں. اب مینجمنٹ میں آگے وہ کس طرح سے ایکسل کریں گے اس میں بھی بڑی فیلڈس ہیں. بچوں کو یہ ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ نے محنت کرنی ہے, اسٹرگل کرنا ہے, لائف از اے اسٹرگل, آپ نے محنت کرنی ہے. جو آپ اپنا کیریئر جو ہوتا ہے نا بچوں کا, یہ زندگی میں ایوالو ہوتا ہے, ایکسپیرینسز کے ساتھ آپ ایوالو کرتے ہیں. ہاں ایک جی جی چیز کامن بالکل. ہے کہ آپ کی اسٹرگل, ہارڈ ورک, محنت, ڈیڈیکیشن وہ بڑا کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ گیو اپ نہ کریں. اس کے بعد پھر راستے کھلتے چلے جاتے ہیں وتھ یور ایکسپیرینسز. تو آئی تھنک پیرنٹس کا بہت رول ہے اور ٹیچرس کا بھی بہت رول ہے, یونیورسٹیز میں پروفیسرس کا بہت رول ہے. انفارچونیٹلی میں ابھی اسلامک یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں انجینئرنگ انٹرپرینیورشپ. کسی بچے کو فائنل ایئر میں یہ نہیں پتا کہ وہ اپنے آگے جا کے کہاں جاب کرے گا, کیا کرنا چاہتا ہے. میں تو حیران ہوں کہ ہمارے پروفیسرز یا ٹیچرز یا وہاں پہ ان کو بتاتے نہیں ہیں. الیکٹریکل کے بچے ہیں, الیکٹریکل انجینئرنگ کے, تو اس سے پوچھ رہے ہیں کہ سر آپ, میں نے کہا آپ جا کے دیکھیں انڈسٹریز کون کون سی ہیں, آپ لنک کریں, آپ اپنے جو کی سبجیکٹس ہیں اس کے ساتھ آپ لنک کریں اور پھر دیکھیں مارکیٹ میں کیا ہے, کچھ آپ بھی ریسرچ کریں. پھر کچھ یہ بھی ہے, میں سمجھتا ہوں ہمارے بچے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بس پلیٹ میں رکھ کے ان کو نوکری مل جائے, ہارڈ ورک نہ کریں, باہر جا کے محنت نہ کریں, کسی طرح سے بس نیٹ ورکنگ کے تھرو, کچھ کانٹیکٹ کے تھرو کچھ جاب مل جائے. ایسا نہیں ہے. اب بہت کمپٹیشن ہے, بہت ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے. تو یہ کرنٹ اسٹیٹ ہے. ہم جیسے لوگ لگے ہوئے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے بہتر کر سکیں, لیکن چیلنجز ہیں نو ڈاؤٹ. اس میں ایک چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی اور جو آئی تھنک سو وقت کی ضرورت بھی ہے, جیسے کہ میم نے بھی کہا کہ ہمیں اس پہ جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اس چیز کی ہے کہ ڈفرینٹ شعبوں میں ڈفرینٹ اپرچونیٹیز پیدا کی جائیں. اب میرا بچہ اگر کل کو پینٹر بننا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر وہی والی بات ہے کہ واٹ از ہز فیوچر, ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ لیول پہ کہہ لیں یا پرائیویٹ لیول پہ کہہ لیں یا این جی اوز لیول پہ کہہ لیں کہ ہمیں ہر فیلڈ میں اپرچونیٹیز پیدا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسے آئی ٹی میں ایک اپرچونیٹی آ گئی ہے فری لانسنگ کی, اسی طرح ہر فیلڈ میں, چاہے آپ کا بچہ گارڈنر بننا چاہتا ہے, میک اپرچونیٹیز ان دیٹ. یورپ میں یہ اپرچونیٹیز ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو وائی پاکستان میں بہت لمیٹیڈ اپرچونیٹیز ہیں ڈفرینٹ اس طرح کی فیلڈس میں. اور دیٹ از وائی کہ پیرنٹس کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ ایسی فیلڈ میں جائے جہاں پہ پیسے کما سکیں گے. اوبویسلی دے نو کہ اگر وہ کسی اور دوسری فیلڈ چوز کرے گا تو what will be his future. جی بالکل میں ایگری کرتا ہوں. فار ایگزامپل اگر آپ پینٹنگ کو ہی لے لیں نا, تو اگر آپ اچھی پینٹنگ کر سکتے ہیں تو اس کو آپ ٹیکنالوجی کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں. سو فری لانسنگ میں جا کے فائبر جیسے پلیٹ فارم پہ یا اپورک جیسے پلیٹ فارم پہ, گرو جیسے پلیٹ فارم پہ جا کے ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ اپنی پینٹنگ وہاں سیل بھی کر سکتے ہیں, اور باہر سے کوئی آرڈر ہے جس پہ آپ نے کوئی ڈیزائننگ کرنی ہے تھرو پینٹنگ یا کچھ کسی کا آرڈر کمپلیٹ کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا, جس میں اپنے کہا کہ ایک پورا ایکو سسٹم بنانے کی ضرورت ہے, جس میں مختلف جو دوسرے شعبے ہیں ان میں بھی جو ہے وہ اپرچونیٹیز پیدا ہو سکیں. جی بالکل. لیکن ہم اپنے اسکولس میں جو کہ یہ دیکھا جائے کہ بچے کی بیسک ہوتی ہے, کہ جب بچہ 8 میں یا 9th یا میٹرک میں پہنچتا ہے تو وہاں پہ اس کو سلیکشن ملتی ہے کہ تم نے یہ فیلڈ چوز کرنی ہے. تو اس ٹائم لیکن اس کو نہ اتنی سمجھ ہوتی ہے, نہ اس کو اس کے ٹیچرس بتا رہے ہوتے ہیں, اور بہت زیادہ پریشرائز کر دیا جاتا ہے بچے کو ٹیچرس کی جانب سے یا پیرنٹس کی جانب سے کہ نہیں تم نے یہ فیلڈ نہیں لینی, تم نے وہ فیلڈ لینی ہے, کہ جس کی وجہ سے کہ پھر بچہ اس میں سروائیو نہیں کر پاتا اور یہی کہ جو ہے وہ ہار جاتا ہے اس فیلڈ میں.
اس کے بعد پھر وہ مجبوراً کوئی پرائیویٹ جاب یا کچھ نہ کچھ فیلڈ چینج کرتا ہے. تو اس وقت جو ہے اس ایج کے بچوں کو جو ہے وہ کس طرح سے بتایا جائے یا کس طرح سے ایسی امپروومنٹ لے کر جائے ہماری تعلیمی نظام میں کہ بچے جو ہے وہ خود بخود سمجھ سکیں کہ ان کے اندر یہ اسکلز ہیں, یا ان کو خود معلوم ہو کہ بھائی میں اس فیلڈ میں جا کے جو ہے یہ کام کر سکتا ہوں, میرے لیے یہ بہت زیادہ ایزی ہے. ہمارے تعلیمی نظام کے اندر کیا کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں اگر آپ کا یہ چیز میں کوٹ کروں, یہ جملہ جو آپ نے کہا کہ ٹیچرز کی طرف سے پریشر ہوتا ہے, تو ٹیچرز کی طرف سے کوئی پریشر نہیں ہوتا, اس لیے کہ بچہ کمپیوٹرز لے یا بچہ بایو لے, اس میں ٹیچر کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ہاں یہ چیز, یہ سارا جو پریشر ہے وہ پیرنٹ کی طرف سے آتا ہے. ہاں ایز اے ٹیچر ہم یہ کر سکتے ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں, ہم یہ پریکٹس کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس بایو کی فیلڈ ہے, کامرس کی فیلڈ ہے. تو جو ہمارے وہاں کے ٹیچرز ہیں وہ ایک ایک دو دو یونٹس میں آ کے بچوں کو ایڈوانٹیجز بتاتے ہیں. لائک اگر بایو کے ٹیچرز ہیں تو وہ آ کے بایولوجی کے ایڈوانٹیجز, آگے کون کون سی فیلڈز ہیں اس کو آپ نیٹ سے یا آئی ٹی سے کیسے لنک کر سکتے ہیں, یہ سارا بتاتے ہیں. کامرس کے ٹیچرز بھی آ کے بتاتے ہیں, سملرلی کمپیوٹرز کے ٹیچرز بھی آ کے بتاتے ہیں. اس کے بعد بچہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے, اور obviously parent pressure is there. سو اس کو یہ کہنا کہ ٹیچر کا پریشر ہے, تو آئی ایم سوری ود ڈیو اپولوجیز, آئی ڈونٹ اگری ٹو اٹ. جی جی, نہیں ایکچولی میں نے جو ہے وہ ایک دو جگہ پہ ایسا دیکھا کہ یعنی جب بچہ 8 کلاس سے 9th میں آتا ہے تو وہاں پہ اس کو سبجیکٹ سلیکشن ملتی ہے. جی تو بالکل. وہاں پہ میں نے یہ چیز دیکھی کہ 8 کلاس کے بچے کو جو ہے وہ ٹیچرز خود بول رہے ہوتے ہیں کہ نہیں تم یہ والی فیلڈ چوز کرنا 9th کلاس میں جا کے, کیونکہ تمہارے اندر اس چیز کی ایبلٹی نہیں ہے, تم یہ نہیں کر سکتے. میں یعنی کہ ویسے نہیں کہہ رہا کہ بچے کو پریشرائز کیا جاتا ہے, بلکہ ٹیچرس ایسی سجیشن کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ایسا سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا تمہارے اندر جو ہے نا یہ والی ایبلٹی نہیں ہے, تم یہ کام نہیں کر سکتے, تو تم بہتر ہے کہ تم جو ہے نا کامرس لے لو, تم بایو نہیں پڑھ سکتے. یہ اس قسم کی یعنی کہ ٹیچرس کی جانب سے جو ہے وہ بچوں کو کہا جا رہا ہوتا ہے. یہ بات کرنا چاہ رہا تھا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کیونکہ آئی ایم اے ٹیچر مائی سیلف. اگر کوئی ٹیچر کسی بچے کو یہ کہہ دے کہ تم یہ نہیں کر سکتے, تو میرے جی حساب سے وہ ٹیچر کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے. ہم بچے کو کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہیں کرتے, ہم بچے کو یہ نہیں کہتے کہ تم یہ نہیں کر سکتے, ہم بچے کو کہتے ہیں یہ بھی ہو کر سکتے ہو, یہ بھی کر سکتے ہو, اپنا اس انٹرسٹ میں دیکھو. میں کنٹینیو کرتا ہوں. جی جی بالکل وہ صحیح کہہ رہی ہیں. ایز سچ آئی تھنک پیرنٹس کی طرف سے زیادہ پریشر ہوتا ہے. میں خود بھی پیرنٹ ہوں, لیکن یہ جو سبجیکٹ سلیکشن والا ہے میں اتنا زیادہ اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ سسٹم ایسا ہے کہ آپ اس سبجیکٹ کے ساتھ آپ یہ 2 سبجیکٹ لے سکتے ہیں, اس کے ساتھ آپ یہ لے سکتے ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو چوائس ہے نا سم ٹائمس ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے, کہ اگر آپ نے انجینئرنگ میں جانا ہے تو فزکس, بایولوجی اور اس طرح کی چیزیں کرنی ہے, اگر آپ نے اس میں جانا ہے تو اس طرح سے کرنا ہے. تو وہاں پہ بھی مے بی گورنمنٹ کے لیول پہ یا اس لیول پہ کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جہاں پہ آرٹس یا اکنامکس اور اس طرح کی چیزوں کے لیے آسانی والے وہ سبجیکٹس ہیں جس میں فزکس میتھس نہیں ہے وہ نہ لینا پڑے. ایک یہ میرا خیال ہے کیسے ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس لیول پہ 9th پہ یا 10th پہ یا انٹرمیڈیٹ پہ اے لیول وغیرہ جو بھی ہے, ان لیول پہ جب بچے آ رہے ہوتے ہیں تو آپ اسپیشلائز کاؤنسلر کو, کیریئر کاؤنسلرس کو انگیج کر سکتے ہیں جو کہ مارکیٹ کے, جی بالکل. اور وہ آ کے پراپرلی گائیڈ کر سکتے ہیں. بٹ مسئلہ یہ ہے نا کہ بچوں کا جو ایپٹیچیوڈ ہے یا اسکل سیٹ ہے وہ خالی 8th کلاس میں نہیں آپ چیک کرتے. آپ نے تو بچے کی جب تربیت شروع ہوتی ہے, جب وہ نرسری کے بعد وہ پرائمری اور ان میں آتا ہے سیکنڈری, تب سے ہی آپ نے بچوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا اس میں اچھا ہے اور کیا اس میں اسٹرینتھس ہیں یا ویکنیسز ہیں. اس کے بعد پھر وہ آگے چوائس کرنا آسان ہو جاتا ہے, ٹیچر ان کو گائیڈ کر سکتا ہے. اگین یہ سارا سسٹم کی بات ہے کہ سسٹم کو, جیسے باہر کے ملکوں میں نا بچوں کے ایپٹیچیوڈ کو دیکھتے ہیں, پیرنٹس کے ساتھ جو پیرنٹ ٹیچر میٹنگس ہوتی ہیں اس میں پہلے سے وہ ٹیچرز جو ہیں بچوں پیرنٹس کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ کے بچے میں یہ ایبلٹیز ہیں,
اس کی اسکل سیٹ جو ہے وہ ڈرائنگ سائڈ پہ زیادہ ہے, یا وہ اسکیچز اچھے بناتا ہے, وہ کیا کمیونیکیشن اس کی اچھی ہے, اس طرف آپ دیکھیں کہ یہ ہم سمجھتے ہیں فیوچر میں یہ ہو سکتا ہے. تو پیرنٹس کو بھی وہاں تھوڑا سا آپ ٹرین کر رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں اس طرح سے نہیں ہوتا, جس طرح میم نے کہا کہ ہم لوگ نمبروں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی فیلڈ ہے جس میں جلدی اس کو نوکری مل جائے اور پیسے کمانا شروع کر دے, اور پھر اس کے بعد وہی ریٹ ریس جسے کہتے ہیں نا, اس میں پڑ جاتا ہے. تو آسان نہیں ہے. اچھا, میں اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں گی. ہمارے یہاں بھی جو پی ٹی ایمز ہوتی ہیں, پیرنٹ ٹیچر انٹریکشن ہوتا ہے, اس میں ٹیچرز ضرور بتاتے ہیں پیرنٹ کو کہ آپ کے بچے کا انکلینیشن اس کی طرف ہے. مگر جو پیرنٹ فرض کر کے بیٹھا ہوتا ہے نا جی بچے کو ڈاکٹر ہی بنانا ہے, تو کئی دفعہ پیرنٹ ہمیں یہ بولتا ہے کہ آپ بچے کو ایمفیسائز کریں, آپ صرف اس کو کہ اس کو بننا ہی ڈاکٹر ہے, اس کو جانا ہی بایولوجی کی سائڈ پہ ہو. آپ بچے کے اندر یہ چیز ڈالیں کسی نہ کسی طرح. ہمارے پاس ایسے پیرنٹس بھی آتے ہیں, حالانکہ ہم ہر چیز بتا رہے ہوتے ہیں پیرنٹس کو, تو اس میں پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے. بالکل ایسی ہے. میرے خیال سے تو ایک پیرنٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا بچے کا انٹرسٹ کس طرف ہے. دوسرا, اگر میں بچے کے لیول پہ بات کروں تو میرا نہیں خیال کہ 8th 9th گریڈ میں وہ بچہ خود اپنے بارے میں اتنا سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, آئی تھنک یہ شعور آتا ہے نا, وہ آپ کو کالج لیول پہ آتا ہے. آپ فرسٹ سیکنڈ ایئر کے بعد پھر بھی مائنڈ ذرا کلیئر ہونے لگ جاتا ہے کہ آگے فیلڈس کیا ہیں اور کس طرف جانا ہے. اور اگر ہم اس بات کو کہیں کہ ہم نے یہ چیز انکلکولیٹ کرنی ہے اسکول لیول پہ, تو جیسے سر نے کہا, آئی تھنک سو ہمارے سائیکالوجسٹ اور کریئر کاؤنسلس, if we include them in our schools, like from the grade 6, 7, 8, and they observe our children, تو I think so وہ شاید اس چیز میں might help کر سکے بچوں کو. جی جی بالکل. اچھا, ہمارے سیشن کا ٹائم بھی مکمل ہو چکا ہے. میں آپ تمام کا بہت بہت شکر گزار ہوں, اپنے ویورز کا بھی اور اپنے تینوں گیسٹ کا, کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے انوائٹ کیا. جی جی بالکل. انشاءاللہ آئندہ دوبارہ آپ کو انوائٹ کریں گے اور اس ٹاپک کو آگے کنٹینیو کریں گے, کیونکہ ٹاپک تو بہت بڑا ہے, لیکن سیشن کا ٹائم کیونکہ ہمارا کم تھا, اس وجہ سے بہت بہت معذرت کہ بات مکمل نہیں ہو سکی. اور میں اپنے دیکھنے والے ویورز سے مخاطب ہوں کہ آپ کے کمنٹس ہمیں ملتے رہتے ہیں, اور آپ کے بتائے ہوئے ٹاپک پہ بھی انشاءاللہ ہم ضرور سیشنز آرگنائز کریں گے. ہماری بھرپور کوشش رہتی ہے, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ سیشنز آرگنائز نہیں ہو پاتے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم خدا السلام. حافظ. وعلیکم السلام.